اچھا، 16 ماہ کی آپ کی جو حکومت ہے وہ بھی اگر نظر میں رکھی جائے تو سب سے زیادہ مہنگائی اس ٹائم پہ ہوئی. آپ کا ڈالر کا ریٹ چڑھا، آپ کے فیول پرائسز بڑھے، اگر ضروری اشیاء کی بات کی جائے روزمرہ کی کھانے پینے کی، ان کی پرائسز ڈبل ٹرپل ہو گئیں. تو سب سے زیادہ مہنگائی اس ٹائم پہ آئی جس وقت آپ لوگ کی حکومت تھی. دیکھیے میں یہاں بیٹھ کے یہ تو نہیں کہوں گی، میں صحیح بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی کسی بندے کی طرح کہ مہنگائی نہیں تھی یا مہنگائی جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ فیکٹس ہوتے ہیں. دیکھیں جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس کا پہلا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا. ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر کے ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم پاکستان کی ریاست کو بچایا. اور جس طرح شہباز شریف نے اس ٹائم پہ کام کیا پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ وہ ڈیل کی، تو آئی تھنک سب سے نمبر 1 جو جاتا ہے اس ٹائم کا ریزن یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا. اس کے بعد آپ دیکھا جائے کہ جس طرح 3.5 ایئرز میں ان لوگوں نے بیڈ اکنامک پالیسیز کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے شبر زیدی نے بھی کہہ دیا تھا کہ جو ہے وہ اکنامک کنڈیشن کتنی بری ہے. عمران خان نے خود کہہ دیا تھا کہ پاکستان سری لنکا بننے والا ہے. تو ان لوگوں نے پورا پلان کیا تھا کہ 3.5، جیسے اب دیکھیں یہ ان کے ایک پوسٹر بوائے ہوتے تھے اسد عمر صاحب، اور انہوں نے آتے ساتھ الیکشن سے پہلے ہی واز دا اونلی پرسن جس کا نام انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ وہ آتے ساتھ اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل کرتے گئے. لیکن اسد عمر صاحب 4 فائنانس منسٹرز ان کے چینج ہوئے، اور شبر سیدی صاحب نے ہماری تو پی ڈی ایم کے آنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے اکانومی حالات کتنے برے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا ہوا تھا، یہ خود اس نے کہہ دیا ہوا تھا کہ یہ سری لنکا بننے والا ہے. تو آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے وہ پی ڈی ایم کے 16 مہینے کس طرح گزارے ہیں، صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا. اور اس ٹائم پہ ہمارا شاید سیاسی ووٹ بینک پہ بہت افیکٹ ہوا، لیکن کیونکہ پاکستان کی ریاست ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھی ہمیں وہ کرنا پڑا. اچھا، پی ڈی ایم کی اگر بات کریں تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہمیں ایک ساتھ دکھائی دیتی تھی، لیکن اب وہ دونوں ایسے ہیں جیسے ایک دوسرے کے دشمن ہیں. مطلب کہ اپنے مفاد کے لیے پارٹیز اکٹھی ہو گئیں اور اپنے ہی مفاد کے لیے دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر وار بھی کرنا اسٹارٹ ہو گئے. دیکھیے اپنے مفاد کے لیے تو میں نہیں کہوں گی. پی ایم ایل این تو اگر کبھی کسی کے ساتھ اکٹھے ہوئی ہے، اگر کبھی الائنس بنائی ہے تو وہ پاکستان کے مفاد کے لیے بنائی، اور نہ ہی میں یہ کہوں گی کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی ابھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹس دیں. لیکن بالکل بلاول صاحب نے ایک ٹائم پہ پی ڈی ایم حکومت میں ہی واز دا فارن منسٹر اینڈ آئی وڈ سے دیٹ ہی ڈیڈ اے گڈ جاب، بٹ آفٹر دیٹ ہی ہیز بین ٹارگیٹنگ پی ایم ایل این. تو اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. جب آپ الیکشنز میں جاتے ہو تو آپ الیکشنز میں، ہم ہمیشہ الیکشنز اپنے مینیفیسٹو پہ لڑتے ہیں، ہم الیکشنز پہ الائنس نہیں کرتے. تو پی ایم ایل این کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے، لیکن پی ایم ایل این کا مینیفیسٹو جو ہے وہ پروگریسو پاکستان ہے. وہ ہم نے جو 2013 سے 18 میں جو پاکستان کو ڈیلیور کیا، ہمارا وہ مینیفیسٹو ہے. شاید بلاول صاحب کے پاس یا پیپلز پارٹی کے پاس کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے، اس لیے ان کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے اوپر ٹارگیٹ کر کے تو ان کو کوئی ووٹ بینک مل جائے گا، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹس ٹرو. سو پی ایم ایل این تو از ویری کلیئر، اگر ہم کسی اتحاد میں جاتے ہیں تو پاکستان کو اور ریاست کو بچانے کے لیے جاتے ہیں، اور الیکشنز میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم اپنے مینیفیسٹو اور اپنی ڈیلیوری کی طرف فوکس سے جاتے ہیں. ہم لوگوں کو ٹارگیٹ کر کے الیکشن کیمپین نہیں لڑتے. اچھا ہے نا، ایک ریپڈ جو ہے آپ کے ساتھ میں کروں گی، ریپڈ فائر راؤنڈ، وہ آپ مجھے بتائیے گا کہ ریپڈ آپ نے مجھے آنسر دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ مریم نواز یا حمزہ نواز، کس میں زیادہ پوٹینشیل ہے کہ وہ پنجاب کا سی ایم؟ حمزہ نواز تو ہے ہی نہیں کوئی. حمزہ شہباز، سوری حمزہ شہباز. دونوں میں ہے. میں کیونکہ خواتین کو سپورٹ کرتی ہوں تو مریم نواز صاحبہ. اچھا، اسحاق ڈار یا مفتاح اسماعیل، کون؟ اسحاق ڈار has done a great. ٹائم پہ سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی تھی. اسحاق ڈار نے جس طرح پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالا، اسحاق ڈار نے جس طرح پاکستان کی کوکومو جو ہے وہ سستے نہیں میں صحیح بتاؤں، اسحاق ڈار از انکریڈیبل. وہ ایکسپیرینسڈ ہیں، انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، اینڈ دا اونلی پرسن ہو آئی تھنک کہ آگے جا کے بھی فائنانس منسٹر بننا چاہیے تو وہ اسحاق ڈار صاحب. اچھا، بے نظیر بھٹو یا مریم نواز، کون زیادہ اسٹرانگ پولیٹیکل پرسنالٹی آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیں شہید بے نظیر بھٹو کی اپنی ہے، لیکن اب ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم جس طرح کریج اور بریوری سے پاکستان کی سیاست کو مریم نواز صاحبہ آگے لے کے چلی ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک اینی ون از کمپیریبل ٹو ہر.
नवाज शरीफ एज अ पीएम या शहबाज शरीफ एज अ पीएम? नवाज शरीफ एज अ पीएम. मियाँ साहब हमारे कायद हैज़ वेरी क्लियर विजन एंड आई थिंक उनको अल्लाह ताला ने भी किस्मत दी है और पाकिस्तान को जब वो आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली दोबारा आती है. तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ऑलवेज एज द पीएम. नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने भी अच्छा किया, लेकिन आप शहबाज शरीफ साहब से भी क्वेश्चन पूछेंगी तो वो ये कहेंगे हमारे कायद नवाज शरीफ साहब. वो फिर उनकी तो डिमोशन हो जाएगी अगर उनको सीएम बनाया जाए. मियाँ साहब पार्टी के लिए आए, उसका मतलब हम सब पीएम हैं. अच्छा, इलेक्शन 2024 में विदाउट पीटीआई या विद पीटीआई? विद पीटीआई, व्हाई नॉट? लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है, हमने नहीं डिसाइड करना. आई थिंक कि सब पार्टीज़ का राइट है कि इलेक्शन में जो है वो, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ और ही सूरत हाल. अब ये तो उन्होंने उनके करनी धरनी है, अभी इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन आई वुड वांट कि सब पार्टीज़ जो है वो ज़रूर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें. अच्छा है ना, आपके ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं, तो वो भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अपना जब ब्रांड स्टार्ट किया तब आपके ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता था कि आप रेप्लिकेट करती हैं. इस हवाले से क्या कहेंगी? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना. आई वॉज ऑलवेज वन ऑफ द मोस्ट गुड सेलर प्रोडक्ट. और मैं कभी आई वॉज नॉट अ फैशन डिज़ाइनर, बट व्हेन आई केम आई हैड अ स्मॉल, मैंने एक फैशन एंटरप्रेन्योर का बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें देयर वर अ लॉट ऑफ डिज़ाइनर्स हु यूज्ड टू मेक डिज़ाइंस. तो आई डोंट थिंक दैट्स समथिंग आई वुड एग्री ऑन. अच्छा, 2013 में जब इलेक्शन होने वाले थे तो पीपल्स पार्टी के हो गए या पीटीआई के हो गए, उनके कपड़े जो है वो बंद के बिकते थे, जिसमें इमरान खान की तस्वीरें होती थी, पीटीआई रेड और ग्रीन कलर के. आप के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने उसको कॉपी करके. नहीं, हमने तो कॉपी नहीं किया. मैं ये कह रही हूँ कि हमने 2018 में जब मेरे कायद और मरियम बीबी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया गया, तो तब मैंने ज़रूर लॉन्च किए थे कुर्ते 2018 में, जिसमें वोट सिर्फ नवाज शरीफ. और अभी भी हमने 21 के जलसे के लिए अपने कायद के लिए कुर्ते लॉन्च किए. वो सो पॉपुलर. तो ये तो हर पार्टी का राइट होता है कि अपने कायद के लिए बनाएं. तो इलेक्शन के लिए भी आप कुछ डिज़ाइन कर रही हैं? जी, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी मैं ज़रूर. अच्छा, आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप मरीम नवाज़ को कॉपी करती हैं बहुत ज़्यादा, उनकी तरह ड्रेसिंग करती हैं, उनकी तरह ग्लास भी पकड़ती हैं. अच्छा, नहीं, मरीम बीबी मेरी रोल मॉडल है, मेरी इंस्पिरेशन है. और आई थिंक मैं और भी बहुत से लोग मरीम बीबी को कॉपी करते होंगे. वो बहुत खूबसूरत हैं और वो ड्रेसअप बड़ा अच्छा होती हैं. तो आई थिंक इतना तो क्रेडिट दे दें कि अगर मैं भी उनको कॉपी करती हूँ तो कोई बात नहीं है ना. थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, समा पॉडकास्ट के लिए. इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ इसी तरह हम पॉडकास्ट करते रहेंगे और मज़े की बातें जो हैं वो भी आपके साथ करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे. और व्यूवर्स के लिए भी थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला, देखा. कीप वॉचिंग समा पॉडकास्ट और अपने व्यूज़ भी ज़रूर दीजिएगा कि हिना भट्ट के आपको आंसर्स कैसे लगे. और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर समा पॉडकास्ट. अल्लाह हाफिज़.